ذرا زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں، گندا سوچنا، گندا دیکھنا، گندا بولنا، ظلم و ستم کرنا، زنا عام، 100 شادیاں کرنا، بیویوں کے حق ادا نہ کرنا، لوگوں کے مال دبا لینا، ذرا غصہ آیا تو گردنیں اڑا دینا، کئی سالوں تک جنگیں جاری ہیں، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں تھا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کلمہ پڑھایا تو وہ، جیسے میں نے آپ کو ایک لفظ کہا، وہ باتوں کے غازی نہیں تھے، وہ کام کے غازی تھے. بس پھر آپ ایک جسم تو ہیں، روح نہیں ہے. بالکل میں مثال کبھی کبھی سمجھاتا ہوں. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس پہنچے، وہ ڈگریاں لگی ہوئی ہیں، انگلینڈ سے اتنا پڑھا، آسٹریلیا سے یہ کورس کیا اور یو ایس اے سے یہ پڑھ کر آیا، MBBS تو تھا ہی تھا. لیکن وہ کہتا ہے یار ایک بات سچ سچ بتاؤں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پڑھا اور بھول گیا. اور آپ نے والد صاحب کا کروانا ہے آپریشن، وہ کہے ٹیبل پہ لٹاؤ، اللہ کا نام لے کے شروع تو کرتے ہیں. کبھی لٹائیں گے آپ اپنے ابا جان کو؟ بولیے. خالی ڈگریاں دیکھ کر، خالی اس کے MBBS کی سند کو دیکھ کر، خالی اس کے بڑے بڑے دعوے کہ یار پہلے میں نے بڑے آپریشن کیے تھے لیکن اب سب نکل گیا ذہن سے. آپ کہیں گے رسک نہیں لوں گا. بھائی ہماری حالت بھی بالکل ایسی ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں تو بعض بھائی میرے برا مان جاتے ہیں کیونکہ الفاظ میرے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن میں حقیقت بیان کرتا ہوں. ہم ٹن سنی تو ہیں لیکن سنی کو اپنے مسلک کی وضاحت نہیں آتی. بڑے افسوس کی بات ہے یار. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک وکیل تو اور وہ کہ میں کیس نہیں لڑ سکتا ہوں، ڈاکٹر تو ہوں علاج نہیں کر سکتا ہوں، انجینئر تو ہوں لیکن میں کچھ بنا نہیں سکتا ہوں، نہ روڈ ہے نہ بلڈنگ. تو بھائی پھر یہ خالی نام رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کام کا سنی بنے، کام کا مسلمان ہونا چاہیے. آپ حنفی ہیں نا، حنفی. اگر آپ کا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیوں ہیں حنفی ہم، کیوں تقلید کرتے ہیں، تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاروں ائمہ حق ہیں، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، لیکن ہم صرف امام اعظم کی تقلید کیوں کرتے ہیں، جس کو تقلید شخصی کہتے ہیں اور واجب کہتے ہیں کہ ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے؟ کیوں؟ میں ہمیشہ گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کروں گا. آج اب گھر پہ جائیں، اپنے والد سے پوچھیں، والدہ سے پوچھیں، کیوں نیاز کرتے ہیں ہم؟ کیوں تھوڑا سا کھانا سامنے رکھتے ہیں؟ سارا کھانا کیوں نہیں سامنے رکھ لیتے؟ صلاۃ والسلام ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں مزارات پر حاضر ہوتے ہیں؟ چادریں کیوں چڑھاتے ہیں مزار پہ؟ ذرا بتائیں. منت کیوں مانتے ہیں مزار کی؟ یہ عرفی منت ہے، شرعی منت ہے، یہ کیا ہے؟ آپ کو جواب مل جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. ہر ایک یہ کہے گا وہ ہمارے بڑے کرتے آئے. یہ کوئی جواب نہیں ہے ہمارے بڑے کرتے آئے. میں کوئی مماثلت پیدا نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف سمجھا رہا ہوں. قرآن اٹھا کے پڑھیں. جب انبیاء علیہم السلام نے کسی بھی قوم کو تبلیغ کی ہے اور ان کے عقائد باطلہ کو باطل قرار دیا ہے تو ان کا جواب یہی ہوا کرتا تھا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اس پر پایا ہے، تو ہم کیسے آپ کی بات مان لیں؟ ہم تو بڑوں کے کہنے پہ چلیں گے. اب یہ فرق ہے، ان کے بڑے گمراہ تھے، ہمارے بڑے گمراہ. ہمارا ایک نوجوان کسی جگہ بیٹھ جائے، کوئی کویسچن کر لے تو بغلے جھانکنا شروع کر دیتا ہے. وہ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تو ایک دم ایک کال آ گئی، اٹینڈ کی، ہاں مفتی صاحب جلدی سے بتائیے گا، گرما گرم بحث چل رہی ہے اور سامنے والے نے سوال کر لیا ہے، جواب آ نہیں رہا. بھائی بحث تم نے چھیڑ دی، سب کچھ میں چھوڑ چھاڑ کے اب تمہیں جواب بتاؤں؟ تم وہ پیش کرو گے، وہ 4 کویسچن کرے گا، پھر میں جواب بتاؤں؟ تو پھر اس سے بہتر ہے تم ہٹ جاؤ، میں مناظرہ کر لیتا ہوں آ کر. تو اس لیے سیکھنے کی عادت ڈالی ہے. یہ بطور تمہید میں نے آپ کو ذکر کیا. آیت پر آتے ہیں جو میں نے آپ کو عرض کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرض منصبی کو بیان فرمایا. مقصد آمد نبی ذکر کیا گیا. سرکار تشریف لائے تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور یہ پیغام 2 طرح کا تھا. ایک تو ایسا پیغام تھا کہ اس میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے مقرر شدہ تھے اور مفہوم بھی اللہ کا تھا. سرکار کو اجازت نہیں تھی کہ لفظ بھی بدل دے. اسے کہتے ہیں وحی جلی، واضح وحی، اور اسی کا نام قرآن ہوتا ہے کہ جبریل امین نے آ کے قرآن پڑھا، جن الفاظ سے بیان ہوا انہی الفاظ سے سرکار نے آگے بیان کیا، اپنے پاس سے الفاظ نہیں بدل سکتے. اس کو وحی جلی کہتے ہیں. اور ایک ایسا ہوا کہ مفہوم اللہ کی طرف سے تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے الفاظ میں جسے الفاظ میں چاہیں ذکر کر دیں. سرکار نے اس پیغام کو بھی بیان کیا. اسے کہتے ہیں وحی خفی، اور یہ حدیث ہوتی ہے. دونوں اللہ کا پیغام ہے. اس کا مطلب ہے قرآن کا انکار کیا یہ بھی اللہ کا انکار ہے، حدیث کا انکار کریں یہ بھی اللہ کا ہی انکار ہوتا ہے، یعنی اس کی بات نہ ماننا. لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن قطعی الثبوت ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا.
لیکن حدیثوں کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں فرمایا. حدیثیں بیان ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے بیان کر رہے تھے تو یاد رکھیں کہ آپ کی بات کردہ بیان میں اور قرآن میں حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں تھا. قرآن کا انکار کرنا بھی کفر، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی کہتا آپ یہ جو بات ہمیں سمجھا رہے ہم نہیں مانتے، کافر ہو جاتا. لیکن فرق یہ ہوا کہ اب جب دو چیزیں ہمارے سامنے اب ہیں، قرآن حدیث، تو قرآن قطعی ثبوت ہے، یعنی اس کا اللہ سے ثابت ہونا قطعی اور یقینی ہے، لہذا اس کا انکار کرنا کفر ہوگا. لیکن جو حدیث ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ایک شبہ پیدا ہوا ہے کہ کیا واقعی یہ نبی کریم کا کلام ہے یا نہیں ہے. اس میں ہمارے اکابرین نے بڑی محنت کی، کیونکہ نبی کریم نے کسی صحابی کو بیان کیا، انہوں نے کسی تابعی کو بعد والے کو بیان کیا، انہوں نے تبع تابعی کو بیان کیا، پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ تک پہنچا. یہ جو بیچ کے راویان آئے نا، تبع تابعین اور پھر اس کے بعد، بلکہ بعض تابعین میں سے اس زمانے میں بھی بعض لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے حدیثوں میں اپنے پاس سے کچھ گڑبڑیشن کی، تو اس لیے ہر راوی کے اوپر بحث کرنا ضروری ہوا. تو اب حدیثیں جو ہیں وہ ظنی و ثبوت ہو گئیں. ہر حدیث، کوئی بھی حدیث قطعی و ثبوت نہیں ہے. بعض حدیثوں کے بارے میں ہمارے اکابرین کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں متواتر ہیں، یعنی ان کے ہر زمانے میں روایت کرنے والے اتنے کثیر راوی ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. جس کی تعداد کم از کم 4 رکھی ہے کہ ہر زمانے میں 4 صحابہ نے سرکار سے سنا ہو، پھر 4 تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر ان کے بعد حتیٰ کہ امام بخاری تک پہنچی تو 4 سے سن کر آپ نے لی، تو وہ حدیث متواتر کہلاتی ہے. یہ حکم میں قرآن کی طرح ہوتی ہے کہ اس کا انکار کریں تو کفر ہے. لیکن خود اس میں اختلاف ہے کہ حدیث متواتر کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. بہرحال تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو حقیقتاً اللہ کا پیغام تھا، 2 ذریعوں سے ہم تک پہنچا ہے، ایک قرآن کے ذریعے اور ایک حدیث کے ذریعے. اور المیہ یہ ہے کہ ان دونوں پیغاموں کو سمجھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے قرآن کو زندگی میں صرف ایک بار بھی ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہو. ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں جی کنز الایمان پڑھیں، بہترین اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، تفسیری ترجمہ ہے، کہتے نہیں کہتے. لیکن جو ترغیب دے رہا ہوتا ہے نا، اس سے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھے گا کبھی آپ نے بھی پورا پڑھا ہے؟ تو شاید شرمندہ ہو جائے گا وہ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے. ترجمہ اعلیٰ حضرت سب سے بلند و بالا ہے، لیکن یہ ایسا ماشاءاللہ بھولا پپو ہے کہ اس بلند و بالا قرآن کو پڑھنے کے لیے، ترجمہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور حدیث کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ ہو. بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کہلاتے ہیں. سیاہ یہ صحیحہ کی جمع ہے، صحیح کتابیں، اور ستہ مانے 6. یہ 6 صحیح حدیث کی کتابیں کہلاتی ہیں کہ اس میں اکثر حدیثیں بالکل اوتھینٹک ہیں. لیکن ہمارے گھر ان سے خالی ہیں. ہم میں سے بہت کم ایسے عاشق رسول ہوں گے ماشاءاللہ جو اپنے محبوب کے کلام پر مشتمل بخاری کو کبھی ہاتھ میں بھی لے کر دیکھا ہو. یہاں کسی لو ہو جائے، کسی کو لڑکا لڑکی کو، اور اس کا میسج آ جائے، بڑی محفل چھوڑ کے ٹوائلٹ میں چلا جائے گا دیکھنے کے لیے کہ یار کیا میسج آیا. محبوب کا کلام ہے بھائی، اسے ہر دیکھے گا ہر دفعہ لذت اور مزہ آئے گا. جن سے چیٹ کرتے ہیں نا ہمارے نوجوان، نام ہے محمد اکرم، زلیخا کے نام سے فیک آئی ڈی بنائی ہوئی ہے، لڑکیوں کے اوپ چیٹ چل رہی ہے جی، سہیلی بن کے نا، وہ ساری سیو کر کے رکھتے ہیں. جب وقت ملتا ہے پھر کھول کے ہنستے رہیں گے، خوش ہوتے رہیں گے، لذت اور مزہ ملے گا. اس کا مطلب ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، جس کی طرف میلان ہو جاتا ہے، اس کے کلام کو انسان پڑھنا چاہتا ہے، اور جب پڑھتا ہے اس کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے. لیکن ہمارا عشق اتنا کامل ہے ماشاءاللہ، یہ صرف نعت خوانیوں تک اور اس کے بعد پھر لنگر کھانے تک محدود ہے. حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم کیا پیغام دے رہے ہیں، بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، ترمذی میں کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو آپ خود سوچئے گا آپ میں سے کتنوں نے پڑھی ہیں بخاری کی حدیثیں بمائے شرح، مسلم پڑھی ہے بمائے شرح، ترمذی شرح کے ساتھ پڑھی ہے؟ نہیں، حدیث سے تو بہت دور ہیں ہم. اور ناراض مت ہوئیے گا، میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں. چلیں یہ تو 2 وحی کی صورتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک ضمنی چیز ہے لیکن عقلی لحاظ سے اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے. جس کو میں یوں سمجھاتا ہوں کبھی کبھی، ایک لڑکے سے آپ پوچھیں بھائی تیرا نام کیا ہے، بولے یار بھول گیا. اچھا
آپ کے والدین کا نام کیا، امی کا نام کیا، ابو کا کیا، وہ بھی یاد نہیں ہے. کتنے بھائی بہن ہو بھائی، یہ تعداد تو ذہن میں نہیں رہی. نام بتا دو، وہ بھی نہیں. اچھا بھائی بہن ہے، ہاں ہے تو صحیح، بھائی بہن اتنا یاد ہے. اچھا بہن بھائیوں کی شادی ہو گئی، ہاں ہو گئی. بھابھیوں کے نام، بہنوئیوں کے نام، ان کے بچوں کے نام کچھ بھی یاد نہیں. آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ بولیے، ذی شعور ہے ماشاءاللہ آپ، گلشن معمار کے رہنے والوں، کیا کہیں گے آپ ایسے شخص کو؟ جب تک بولو گے نہیں آگے نہیں چلوں گا. پاگل. اچھا اور چلیں، جو آپ پاکیزہ کلمہ اس کے لیے کہنا چاہیں. آواز سے نہیں، مزید کم از کم آپ یہ تو کہیں گے بھائی تم اس خاندان کے بھی ہو یا نہیں ہو. آپ کو اس کے تعلق پر شک ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں، ایک کرسچن آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ نبی کریم کی والدہ کا نام کیا تھا، والد کا نام کیا ہے، دادا کا نام کیا تھا، چچاؤں کے نام کیا تھے، آپ کی ازواج جو امہات المومنین کہلاتی ہیں وہ کتنی تھیں، ان کے نام بتاؤ. سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتاؤ. سرکار کے بیٹوں کے نام بتاؤ. ذرا سرکار کے بچپن کے واقعات سناؤ، لڑکپن کے واقعات سناؤ، جوانی کے واقعات سناؤ. اعلان نبوت کے ساتھ 13 سالہ مکی زندگی کے بارے میں تھوڑا بتانا. ہجرت کے بعد سال اول سرکار نے کیا کیا تھا، سال دوم کیا ہوا، تیسرے سال، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں سال کیا کیسے ہوا، سرکار کیسے فوت ہوئے، آپ کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اور ہوا تھا تو کس نے پڑھایا تھا. ہیں معلومات ہمارے پاس؟ دعویٰ ایسا ہے ہم ہیں نبی کے قریب، ہمیں عاشق، اور نبی کے بارے میں معلوم نہیں. ابھی آپ نے خود یہ آخری جملے میں تائید کی ہے میرے ساتھ کہ اگر کوئی نوجوان اپنے خاندان کے بارے میں ایسا کہے تو ہم کہیں گے بھائی اس خاندان کا بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اب اگر وہ کرسچن کہے کہ تم نبی کے بھی ہو یا نہیں ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں نبی کے بارے میں کچھ، لیکن کہو نہیں. یہ کڑوا سچ ہمیں بڑا برا لگتا ہے. ہم کچھ بھی کرتے رہے، ہمیں بولو عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. سیرت کی ایک بھی کتاب پڑھی ہم نے. اب جو میں کہنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہے ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب جس میں سرکار کے بچپن سے لے کر وفات تک کے واقعات ہوں اور ہم ذوق و شوق سے پڑھیں کہ ہمارے محبوب نے کیسی زندگی گزاری تھی، ان کے متعلقین کے بارے میں معلومات حاصل کریں؟ نو. لیکن ہم محبت کرنے والے ہیں سرکار سے. تو نہ قرآن پڑھنے کا ٹائم، نہ حدیث پڑھنے کا ٹائم، نہ سیرت پڑھنے کا ٹائم. پھر کون سے تعلق کی ہم بات کرتے ہیں جو بہت مضبوط تعلق ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارا نبی سے تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارا قرآن سے اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے جتنا ہم دعوے کرتے ہیں. ہمارا حدیثوں سے اتنا مضبوط تعلق نہیں ہے جتنا ہم تصور کرتے ہیں. کمزور تعلق ہے، بہت ہی کمزور. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے سٹینڈرڈ بنا کر اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے، قرآن پاک سے اور نبی سے تعلق کو بہت اونچے درجے تک پہنچا دیا. شریعت کا سٹینڈرڈ کیا ہے وہ جاننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. قرآن پڑھ لیتے نا. شان نزول کیا ہے اس آیت کو جو میں عرض کرنے لگا ہوں؟ نبی کریم ہجرت سے پہلے کاشان اقدس سے باہر آئے، اور بھی شان نزول بیان ہوئے ہیں، ایک یہ بھی ہے. تو آپ نے کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا. تو آپ نے ان سے پوچھا تم یہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. مقصد اچھا تھا نا، اللہ ہمیں محبوب بنا لے، کتنا اچھا مقصد. لیکن اس کے لیے طریقہ غلط اختیار کر رہے تھے، بتوں کی پوجا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مقصود کو غلط قرار نہیں دیا، ان کے اس طریقہ کار، اس سوچ اور فکر کو کنڈیم کیا. اور آیت نازل فرمائیے، حبیب ان سے فرمائیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ تم بتوں کی عبادت کرو، بلکہ فاتبعونی، میرا حکم مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش فرما دی جائے گی. اسٹینڈرڈ بدل دیا. اپنی سوچ ختم کرو، اپنی مرضی کے مطابق طرز عمل اختیار نہ کرو. نتیجہ اچھا مانگ رہے ہو، طرز عمل وہی اختیار کرو جو اس نتیجہ تک پہنچانے کے لیے اللہ اور رسول مقرر کریں. اور وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. اور ہم اطاعت رسول سے بھاگنے والے. اللہ تو فرمائے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ رسول جو تمہیں حکم دے اس کو اخذ کرو، جس کام سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. اور ہم لوگ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے دعویٰ کرتے ہیں. ہمیں غلام جان بھی چاہیے تو دے دیں، لیکن نبی کی طرف سے ایک حکم بیان ہو جائے جس میں علم دین سیکھنا ہو،
نماز 5 وقت پڑھنی ہو سوری، لڑکیوں کا پیچھا چھوڑنا ہو سوری، گناہوں سے نجات حاصل کرنی ہو سوری، اچھی دوستی کرنی ہو معذرت، داڑھی رکھنی ہو، اپنی صورت نبی کے مطابق بنانی ہو معذرت، مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے۔ ہم تو اپنے نبی کا پیغام سن کر منہ بنا لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، جو بھی ہم کرتے رہے ہمیں بولو کہ عاشق رسول ہیں صاحب۔ ارے بھائی اللہ نے اسٹینڈرڈ مقرر کیا، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ کی محبت، رسول کی محبت، رسول کی محبت، اللہ کی محبت، تو اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو یوں بیان کروں کہ اگر آپ اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اپنے نبی کا حکم مانیں۔ اور حکم کب مان سکتے ہیں آپ بتائیں، کب مان سکتے ہیں؟ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، میں کہتا ہوں بھائی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ کر لو گے نا آپ، روزانہ ایک جن آپ کے سرانے 5000 کا نوٹ رکھے جائے گا۔ آپ کے مفتی صاحب موسٹ ویلکم، بتائیے اور کسی پہ عمل کریں نہ کریں، اس مبارک وظیفے پہ تو ضرور عمل ہوگا، امی بھی کریں گی میں بھی کروں گا، اور میں کہوں کرو، آپ کہیں بتائیں تو صحیح، میں کہوں کرو، کر سکتے ہیں آپ؟ جب تک پتہ ہی نہ ہو کیا ہے کیسے عمل کریں گے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کو کتنے نبی کے احکام معلوم ہیں بتائیے؟ آپ بزنس کرتے ہیں، آپ نے سیکھے ہیں لمیٹیشنز؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ جائیں، لمیٹیشنز کو کراس کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ہم نے سیکھا ہے بزنس کیسے کرنا چاہیے، آپ کے نبی نے کیا طریقہ بتایا۔ آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کے آپ نے اصول سیکھے ہیں، آپ رینٹ پہ چیز لیتے دیتے ہیں، آپ نے اجارے کے مسائل سیکھے ہیں، آپ شادی کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نان نفقہ کسے کہتے ہیں، بیوی کے کیا حق ہیں، حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، شوہر کا کیا حق ہے، کیا اس پہ فرض ہے، ہم نے سیکھا ہے۔ آپ دوستی کرتے ہیں، دوستی کے بارے میں تعلیم شرع جانتے ہیں، آپ کس سے دوستی کرنا حرام ہے، کس سے دوستی کرنا واجب ہے۔ آپ کھانا کھلاتے ہیں ثواب کی نیت سے، حالانکہ آپ کے نبی کی تعلیم موجود ہے کس کو کھانا کھلانا ہے اور کس کو کھانا کھلانا منع ہے۔ آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، تعلیم شرع موجود ہے، اس سے رشتہ داری کرو، اس سے نہ کرو۔ ہم نے یہ احکام سیکھے ہیں، ہم نے وہ علم دین سیکھا ہے جو آپ کے نبی نے فرض قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ گویا کہ سرکار فرما رہے فرض علوم سیکھو، ہم نے سیکھے۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے وضو باقاعدہ کسی عالم دین سے یا کسی دینی کتاب کو پڑھ کر سیکھا ہے، مسجد میں آ کے دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے؟ ہم نے نماز کس عالم سے سیکھی ہے، کس کتاب کو پڑھ کے سیکھی ہے؟ معلوم نہیں۔ آج آپ گھر میں جائیں، ہم آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ کلام کریں گے۔ اپنے گھر کی خواتین سے پوچھیں بتاؤ کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور کس طریقے سے اگر تم کپڑے پاک کرنے کی کوشش کرو گے وہ پاک ہی نہیں ہوگا، اور مرد ناپاک کپڑے پہن کر جمعے پڑھ رہا ہوگا، عید پڑھ رہا ہوگا، اس کی نمازیں برباد ہو رہی ہوں گی۔ بتاؤ آپ کی خواتین بتا دیں تو مجھے بولیے گا۔ نبی کا کہنا ماننے کے لیے ہم تیار نہیں، احکام ہی پتہ نہیں ہے تو عمل کیا کریں گے؟ نبی نے وقت ضائع کرنے سے منع فرمایا، ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ نبی موت کو ایسا دیکھتے تھے جیسے یہ سامنے، بعض اوقات قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو تیمم فرماتے، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی تو قریب موجود ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہو سکتا ہے میں پانی تک نہ پہنچ سکوں اور مجھے موت آ جائے، اور حکم دیا لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ صحابہ کرام ہنس رہے تھے تو اس مجلس کے قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ کرتے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ آپ گھر میں جا کر نبی کے اس فرمان کے مطابق موت کا ذکر کر کے دیکھیں، آپ کی گھر کی خواتین آپ کو منع کر دیں گی، ارے بھائی کوئی مر جائے گا موت کا ذکر نہ کرو۔ اچھا مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہی تو مصطفیٰ کی زیارت ہوگی، سرکار قبر میں تشریف لائیں گے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن ہمارے گھروں میں موت کے ذکر سے نفرت ہے۔ حالانکہ سرکار فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو۔ ہماری حالت تو دیکھیں، کس چیز کے بارے میں احکام معلوم ہے ہمیں؟ زکوٰۃ کے مسئلے، اگر ایک نوجوان کہے کہ جی آپ ذرا مجھے زکوٰۃ کے مسئلے بتا دیں، اس کی شرائط کیا ہیں، فرض کیسے ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں عالم دین کے پاس جاؤ۔ قربانی کی شرائط ہمیں نہیں پتا، 10 سال سے قربانیاں بن رہی ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں، حساب کتاب ہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابا جان ہر سال ایک بکرا لا کے ذبح کر دیتے ہیں، حالانکہ گھر کے کئی افراد پہ قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، مسئلے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ مجھے مکہ مدینہ دکھا دے، چلیں جی بڑی اچھی دعا ہے، انکار نہیں، آپ چلے گئے وہاں پہ، احکام سیکھے ہیں آپ نے،
احکام سیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہاں جا کے غلطی پہ غلطی، کفارے، دم لازم، اور کہو کہ آپ کے اوپر دم لازم ہو گیا، آپ نے جرم کیا یہاں پر آ کر، اور مکے کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جواب ملے گا اوہ اللہ معاف کرنے والا۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا لوگوں توبہ کرو، میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی شرائط کیا ہیں؟ 6 قسم کے گناہ ہوتے ہیں جن پہ ہر ایک پر توبہ کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ معلوم ہے ہمیں؟ جب معلوم نہیں تو کیسے ہم نبی کے حکم پر عمل کریں گے؟ اور جب عمل نہیں کر سکیں گے تو پھر عشق رسول اور محبت رسول کا سب سے بڑا ثبوت اطاعت رسول کیسے ثابت کریں گے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ بنا لی۔ پہلے میں ایک اور اقرار ہمیشہ کرواتا ہوں، آپ سے بھی کرواتا ہوں، یہ بتائیں کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے؟ بولیے، ان کے عشق رسول کی علامت بتائیں کیا ہے؟ نعت خوانیاں، 11ویں شریف، 12ویں شریف، ختم قادریہ، صلاۃ غوثیہ، صلاۃ السلام، بیٹھ کے نبی کریم کا بہت زیادہ ذکر؟ نہیں، بعض چیزیں تو ان کے ہاں اجتماعی طور پہ ایسی رائج ہی نہیں تھی، یہ تو نہیں ہے۔ پھر ایک ہی جواب ہوگا، اطاعت رسول۔ سرکار کی زبان سے لفظ نکلا نہیں کہ صحابہ کرام نے جانیں قربان کر دی ہیں، اور بعض اوقات زبان سے الفاظ کے نکلنے کا انتظار بھی نہیں کیا، اشارہ ابرو پر جانیں قربان کر دی ہیں۔ یہ ہے ان کے عشق رسول کی علامت۔ ہم نے اطاعت کو چھوڑا، احکام سیکھنے چھوڑے، ہم نے کہا بھی اپنا اسٹینڈرڈ مقرر کرو، اس کے بعد تو مجھے عاشق رسول کہ میں تجھے کہوں، دونوں بھائی خوش رہیں۔ اچھا کیا کریں بھائی؟ نعت خوانی کرا لیتے ہیں، 12ویں پہ لائٹنگ کر لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں۔ میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مستحب بات ہے، علماء نے آپ کو اجازت دی ہے، اگرچہ آپ اگر اس کو دائرہ شریعت میں رہ کر کریں، منع نہیں۔ بات ہو رہی ہے اسٹینڈرڈ کی، بات ہو رہی ہے کہ کیا عشق کی یہی علامت آپ کے عاشق رسول ہونے کے لیے کافی ہے کہ آپ کا اتنا عمل اللہ رسول قبول فرما کر اور اطاعت رسول کا معاملہ آپ سے معاف کر دیں گے؟ یہ ہے ہماری میجر مسٹیک، کہ جو ہمیں ثبوت دینا چاہیے تھا اطاعت رسول کا وہ نہیں دے رہے۔ اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہوں، ان کو برقعے کا بول دو ناراض ہو جاتی ہیں، انہیں شوہر کی اطاعت کا کہہ دو ناخن پہلے تیز کر رکھے منہ نوچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ان کو کہو احکام سیکھ لو، احکام نہیں سیکھتی، ان کو بولو نمازیں پڑھو۔ آپ کے گھر کی بہت سی خواتین ایسے ہوں گی جنہوں نے سالوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، غیبت چغلیاں کرتی رہیں گی، بیٹھ کر لیگ پولنگ کرتی رہیں گی، سارے گندے کام گناہ کے کام کر رہی ہیں، لیکن عاشقہ ہیں صاحب۔ کیوں؟ وہ ہم نعت خوانی کر لیتے ہیں، ہم 12ویں پہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، نیازیں کھلا دیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ مستحبات ہیں، ان کا درجہ مستحب کا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی کام نہ کریں اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں کھڑا کر کے آپ سے نہیں پوچھے گا نعت خوانی کی تھی کہ نہیں کی تھی، وہ اٹینڈ کی تھی کہ نہیں کی تھی، تم نے 11ویں 12ویں کی تھی کہ نہیں کی تھی، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہاں یہ سوال ہوگا میرے نبی کا حکم مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ جب نبی کے احکام تمہارے سامنے آئے تھے تو چہرے کا زاویہ بگڑ تو نہیں گیا تھا؟ بیٹھ کے کھانے کی عادت تھی، باتوں کے غازی تھے، یا عمل بھی کیا تھا؟ یہ سوالات ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہے۔ دیکھ لیجئے ان کی زندگی نا، جو آج ہم کر رہے ہیں، کیا ان کی زندگی ایسی ہی تھی؟ ثابت کریں ذرا۔ میں کہتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ایک سنی چیلنج کر رہا ہے آپ کو، ثابت کریں کہ صحابہ کرام نے ہماری طرح روزانہ نعت خوانیاں رکھی ہوں، پروفیشنل نعت خوانوں کو بھاری بھاری لفافے دیے ہوں، وہ ڈیوٹیاں نبھا رہے ہوں، ایک یہاں پڑھا فوراً ٹائم دیکھا، دوسری نعت خوانی، تیسری میں، چوتھی میں، 5ویں میں نبی کے نام کو بیچ بیچ کے اپنے بنگلے بنائے اور آپ کو مطمئن کیا کہ آپ عاشق رسول ہیں، نعت خوانی اٹینڈ کر لیں آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا یہ معیار صحابہ کرام کا معیار تھا؟ حسان بن ثابت نے ایسے ہی کیا کہ ایک دن یہاں نعت پڑھی وہاں سے پیسہ لیا، یہاں نعت پڑھی وہاں سے پیسہ لیا اور کہا تم سب جنتی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رسول کیا فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ اگر ہے تو ثبوت پیش کریں نا، ہم پہ ناراض ہونے سے پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دیں۔ کسی کی زبان بند کرا دینے سے آپ جنتی نہیں ہو جائیں گے، کسی کے حق کی آواز دبانے سے آپ نجات نہیں پا جائیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ جو آپ کو صحیح راستہ دکھائے وہ آپ کا دوست ہے، اور جو آپ کو خوابوں کے اندر رکھے وہ آپ کا پکا دشمن ہے۔ میدان معاشر میں آپ پچھتائیں گے۔ معیار صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بالکل سرکار کی طرح صحابہ کرام کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، موسٹ ویلکم، چلیں بیٹھتے ہیں۔ آپ صاحب علم ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں، بات کر لیتے نا بیٹھ کر۔ اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزار رہے ہم اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق؟ مشکل ہے، مشکل ہے۔
بیٹے بیٹے کھانے کو مل جائے بس صحیح ہے نا, تو مجھے عاشق رسول کہ میں تجھے کہوں. بعض اوقات ایسے سے لوگوں کا تعارف کراتے ہیں, مفتی صاحب ان سے ملے, ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول. اب وہ دیکھتے ہیں تو ظاہری علامت تو کوئی نظر نہیں آتی. 32 سالہ تبلیغ دین کی زندگی حسن ظن بھی قائم نہیں رکھنے دیتی کہ مجھے پتا ہے کہ کیا کیا کارنامے کر رہا ہوگا یہ. بھائی کیا علامت ہے؟ ماشاءاللہ ہر سال 12ویں پر 50 دیگے پکاتے. لیجئے بھائی 50 دیگے پکاؤ, اس کے بعد اللہ کچھ فرما رہا ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دو, رسول کوئی معیار قرار دے رہے ہیں اس کو سائیڈ میں رکھ دو. 50 دیگے اس کو 7ویں آسمان کا ولی بنا دیں گی. یار شیلائی چھو کر آتا ہوگا. کیسے بھائی, کیسے یہ سٹینڈرڈ کیسے بنا لیا؟ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ دلیل پیش کریں نا کہ مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم دلیل دیتے ہیں. آئے میں توبہ کروں, میں اپنی غلطی تسلیم کروں, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میرے سینے میں قرآن بھی ہے, حدیث بھی ہے, علم کا نور ہے ہمارے پاس, اور احساس ذمہ داری ہے, اور اپنے ذاتی مفادات کی پرواہ نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو خوش کرنے کے بیان بھی کر سکتا ہوں, لفافے لوں اور چلا جاؤں, آپ کو جنت ہی کیا جنت میں پہنچا دوں, حوریں ساتھ میں بیٹھی ہوں آپ کے. ہمیں بیان کا ملکہ حاصل ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, ہمارے لیے کیا پرابلم ہے. لیکن میدان معاشر میں میرے منہ پہ جب کالک ملی جائے گی نا کہ تم نے ان کو دھوکے میں رکھا اور تباہ کر دیا سرکار کی امت کو, ہو سکتا ہے سرکار ناراض ہو جائیں کہ جو حق بات تھی تم نے کیوں نہیں بیان کیا. تمہاری ذمہ داری تھی, تمہیں اس لیے منصب ملا تھا کہ تم لفافے لو, تمہیں اس لیے منصب ملا تھا ہاتھ چمواؤ, نعرے لگواؤ, پوسٹر بنواؤ اور عزت سمیٹو اور گھر چلے جاؤ, اور میری بھولی بھالی امت کو کچھ نہ سمجھاؤ, انہیں جہنم کے راستے میں چلنے دو. یہ نہیں ہو سکتا. آپ راضی ہیں نہیں ہیں, ہمیں وہ بات کہنی ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہیں, اور ہماری بات مانیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میں اکثر دیکھیں, میں نعت خوانیوں کا نہ منکر ہوں نہ نعت خوانوں کا. نعت خوانی ہماری رگوں میں رچی بسی ہے, ہم سنی ہیں, اور نعت خوانی ہم سنیوں کا شعار ہے. شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا ذکر کریں تو مخصوص قوم کی طرف ذہن چلا جائے. اگر میں آپ سے کہوں کہ نعت خوانی ہو رہی ہے, بتائیں کون کروا رہے ہوں گے؟ کون کرا رہے ہوں گے؟ ہمارا شعار ہے نعت خوانی, ہم اس کے منکر نہیں ہیں. نعت خوان میرے بھائی ہیں, میرے بچے ہیں, لیکن جو غلط روش چل پڑی ہے میں اس کو آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہم نے نعت خوانی کو اتنا پروموٹ کر دیا کہ جو اصل چیز تھی اطاعت رسول وہ پیچھے ہو گئی. نعت خوانوں کو وہ عزت دی ہے کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اندر دقت محسوس کرتا ہے کہ اس کو عالم بناؤں یا نعت خوان بناؤں. ایک باپ نے مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ میں میرا بیٹا آپ کو بھی سنتا ہے اور ایک مشہور نعت خوان کا نام لیا اس کو بھی سنتا ہے, اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کی لائن پہ ڈالوں یا اس کی لائن پہ ڈالوں. بھائی نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے, نعت خوان میرا سر کا تاج, لیکن میں دائرہ دم میں رہ کے پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے کوئی ایک فضیلت تو نعت خوان کی پیش کر دو. لائیے, آپ کو چیلنج قیامت تک لے آئیے گا کہ بھئی نعت خوان کا یہ مایا, یہ وقار ہوتا ہے, یہ عزت ہے, یہ اس کو قبر میں راحت ملے گی, یہ میدان محشر میں اس کے لیے اللہ نے انعام رکھا ہوا ہے, ایک بھی نہیں ملے گی. آپ یہ ہمارا بنایا ہوا اسٹینڈرڈ ہے کہ آج ایک آپ کے محلے کا عالم دین جو زیادہ معروف نہ ہو, جب مشہور نعت خوان آئے گا تو وہ عالم دین کونے میں نظر آئے گا, اور آپ نعت خوان کے لیے بڑا سا صوفہ رکھیں گے, آپ سمجھیں گے اب یہ نعت پڑے گا تو بس ہم سیدھے جنت میں پہنچیں گے. عالم دین سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو, آپ مشہور نعت خوان کو بلائیں, مسجد میں تل دھر کی جگہ نہیں ہوگی, تل دھرنے کی, لیکن اگلے دن اعلان کریں کہ مسجد کے امام صاحب درس قرآن اور درس حدیث کریں گے, 10-15 سے زیادہ آدمی نہیں ہوگا. یہ ہم نے جو اللہ کے احکام بتائے, جو عشق رسول کا صحیح اسٹینڈرڈ بتائے, اس کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ کیسے روش بدل گئی؟ ہم لوگ شادیوں میں نعت خوانی رکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, برکت ہوگی, رکھنی چاہیے, گانے باجے سے تو بہت بہتر ہے, لیکن اس میں ایک عالم دین کا بیان کیوں نہیں رکھ لیتے تاکہ لوگ احکام سیکھیں جو شادی میں. ہم نے صرف نعت خوانی کو کافی سمجھ لیا نا, بس ٹھیک ہے یہ نعت خوانی رکھ لی برکت ہو جائے گی. یہ ذہن کیسے بنا ہے؟ کیوں سنی اس طرف آ گیا کہ قرآن پڑھو نہ پڑھو, حدیث پڑھو نہ پڑھو, نعت خوانی کی محفل رکھ لو؟ کس نے ذہن بنایا؟ کیوں ذہن بنا ہے؟ اور کیا یہ کافی ہے؟ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور اگر کبھی عالم دین کو بلا بھی لیا, نعت خوانی کتنی دیر ہوگی جی؟ 2.5 گھنٹے. اور جب عالم دین بیان شروع کرے گا اس کے کان میں کہیں گے حضور 15 منٹ ہیں آپ کے پاس. 15 منٹ میں تو بیچارہ آیت اور اس کا ترجمہ ہی کرے گا اور ٹائم ختم. بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہم نہ قرآن سننا چاہتے ہیں نہ حدیث سننا چاہتے ہیں, آپ بند کریں. اور ہم رم جم سننا چاہتے ہیں, اور ہم یہ پروفیشنل نعت خوانوں کو بلا کر وعدہ کروانا چاہتے ہیں کہ بعد میں لوگ کہیں جی کیا نعت خوانی کی محفل رکھی آپ نے, واہ مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. بھائی مزوں کے لیے نعت خوانی رکھ رہے ہیں کیا؟ یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اصل چیز کی طرف آئیں جس پر صحابہ کرام عالم و رضوان. زندگی کے 2 یا 3 واقعات آپ کو ایسے ملیں گے, وہ بھی خاص ایک مقصد کے لیے.
کہ جب کفار نے شیروں کی شکل میں ہمارے نبی کے اوپر حملہ کیا تو سرکار نے حسان بن ثابت سے فرمایا، حسان آپ اشعار کی شکل میں ہی ہماری طرف سے جواب دیں۔ ہجوف، شیر میں جو برا بھلا کہتے ہیں اس کو ہجوف کہتے ہیں، سرکار کی ہجو ہوئی، سرکار نے فرمایا آپ جواب دیں، تو حسان بن ثابت نے جواب دیا۔ بس اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ نعت خوانیاں ہوں، سرکار تشریف فرما ہو اور ہو رہی ہوں۔ لیکن میں پہلے کہتا ہوں ہم اس کو منع نہیں کرتے، نعت خوانیاں ٹھیک ہے، ہمارا مسلک اور مذہب کا حصہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اس کو اتنی امپورٹنس دے دی گئی ہے کہ اب قرآن اور حدیث ہماری نگاہوں میں بہت ہی کم ہو گئے، علماء کی اہمیت ختم ہو گئی۔ میں آپ کو علماء کے فضائل پر مشتمل بہت ساری آیات، حدیثیں، اقوال بزرگان دین ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ کم از کم ایک فضیلت تو کسی نعت خوان کی لا کے بتائیے نا۔ جب نہیں ہے تو کیوں آپ کا یہ ذہن بنا کہ ایک عالم دین کو سنا نہ سنو، نعت خوان کو سنو، وہ بھی پروفیشنل، وہ بھی ریاکاری کرنے والا۔ چودھری صاحب نے کہا ہے 2 شعر ان کے لیے، حضرت نے فرمائش کی ہے 2 شعر ان کے لیے، اور انہی کے شعر پڑھے جائیں گے۔ غریب کو کہتے نا میرا بھی پڑھ دو 2 شعر، سمجھ پڑے رہے، اس بیچارے کے نہیں پڑھے جائیں گے۔ چودھری صاحب، حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، فلاں صاحب، ان کے بچے بھی اگر کہیں گے نا ابو یہ پڑھوا دیں تو وہ بھی پڑھے گا نعت خوان۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ اس سے مطمئن ہیں اس زندگی سے؟ اس نے ہمارے اہل سنت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہم معمولات اہل سنت میں مشغول ہوئے، مستحبات اختیار کیے، صحابہ کرام نے جو ذمہ داری لی تھی اس ذمہ داری کو ہم بھلا بیٹھے۔ اس لیے ہماری مسجدوں کے اندر دیکھیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، ایک مدرسہ درس نظامی کا نہیں نظر آئے گا آپ کو، حفظ، ناظرہ اور نعت خوانیاں، بس کوئی پروڈکشن نہیں ہے۔ نوجوان اگر علم سیکھنا چاہتا ہے، وہ عالم بننا چاہے، مفتی بننا چاہے، کوئی اسٹیج نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اس وقت ایک سروے کے مطابق پاکستان میں 80% اہل سنت و جماعت، 20% میں باقی تمام مکتبہ فکر اور دیگر اقلیتیں جو غیر مسلم ہیں وہ 20% میں شامل ہیں۔ 80% میں ہونے کے باوجود ہماری مسجدوں کا آپ حال دیکھ لیجئے، ایک درس نظامی کی کلاس نہیں ہوتی اس کے اندر۔ یوں ڈالیں گے نگاہ ادھر ادھر، دیکھا ایک صفحہ پلٹ دی، اچھا بعد انگلی پھیر رہے ہیں، کیا کر رہا ہے بھائی؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ، بسم اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بھائی کہاں سے آ گیا بسم اللہ کا قرآن؟ ہے تم نے ایجاد کر لیا، دوسرے نے ختم کر لیا، اسے کہتے ہیں یار ادھر آ، یہ صفحہ تو پڑھ یہ میں پڑھوں، اور ہاتھ بڑھ گیا۔ یہ پتہ ہی نہیں کہ جب آپ ایک صفحہ ختم کر کے دوسرا وہ پڑھ رہا ہے، اس سے اگلے پہ جائیں گے، ہو سکتا ہے مضامین آپس میں ایسے ملے کہ کفر ثابت ہو جائے۔ کیونکہ یہاں فرض کریں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو گے، نیک عمل کرو گے تو، اب آپ نے اگلے صفحے آیا اور ادھر تھا جو صفحہ آپ نے اس کو پڑھنے کو دے دیا، اس میں تھا کہ کفار، پھر آگے تھا وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب آپ ملا لیں، آپ نے کیا مضمون بنا دیا؟ جو نماز پڑھے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ یا آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے معنی فاسد کر دیا کہ امام ایسے پڑھ دے نماز فاسد ہو جائے گی، سب کی نماز برباد ہو جائے گی۔ ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ آپ اندازہ کر، جس کے اصالے ثواب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی شاید کہہ رہا ہوگا کم بختو، پیٹ بھر کے میرے تیجے کا کھانا کھا گئے تم لوگ اور آدھا قرآن بھیجا ہے میرے پاس۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے بھائی جو تھے وہ ماشاءاللہ قد کاٹ کے بڑے اچھے تھے، وہ بچپن میں نہیں پڑھا تھا قرآن، پھر وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے، تو ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، وہ قرآن خوانیوں میں بچوں کو لے جاتے تھے۔ اب وہ ذرا لمبے چوڑے دکھانے ہوتے تھے تاکہ ذرا روب رہے میزبان کو، بڑے بڑے قاری حضرات آئے گھر کے اندر پڑھنے کے لیے، تو ہمارے بھائی وغیرہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آتا نہیں، انگلی پھیرتے رہنا تم لوگ بس۔ کوئی ایسے حافظ صاحب بیٹھے ہو تو میں آپ پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوں بھائی، ناراض نہ ہو، لیکن حفاظ کا معاملہ بس ایسا ہی ہوتا ہے، جو پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ پھر جا کر اب وہ دیکھیں انہوں نے قرآن خوانی رکھی ہے مردے کے اصالے ثواب کے لیے، اور انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا، تم انگلی پھیرتے رہنا خالی بس۔ وہ جا کے انگلی، اور وہ مردہ بھی بیچارہ تڑپ رہا ہوگا، ایک سپارہ تو آ گیا، بیچ کے سارے غائب، 10 غائب، 11واں آ رہا ہے، بھائی یہ 9 سپارے کہاں چلے گئے؟ وہ گئے نہیں ہیں، یہ کھا گئے، موٹے موٹے بکرے جو ہیں یہاں پہ یہ کھا گئے، اور نیازیں ایسے کھائیں گے دبا دبا کے مٹھائیاں، او شربت پہ شربت، اور ڈکارے لے کے باہر نکل گئے۔ یہ جائز تھا پڑھنا کھانا ہمارے لیے؟ لا حول ولا قوت، یہ ہم لوگوں کی حالت۔ تو سرکار نے تلاوت قرآن فرمائی، ہم تلاوت قرآن سے دور، سرکار نے قرآن اور حکمت سکھائی، ہم سیکھنے سے دور۔ آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے درس قرآن ہوتا ہو، درس حدیث ہوتا ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، اور کتنوں کو اپنے کام یاد آتے ہیں، جی کہاں میں ذرا جا رہا ہوں، اور کام کیا ہے؟ ڈھابے پہ کوئی ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پینی ہے دونوں بھائیوں نے، یہاں نہیں بیٹھنے کے لیے تیار، قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر تزکیہ نفس، تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ کر لے۔ ذرا زمانہ جاہلیت میں چلے جائیں، گندا سوچنا، گندا دیکھنا، گندا بولنا، ظلم و ستم کرنا، زنا عام،
100 شادیاں کرنا، بیویوں کے حق ادا نہ کرنا، لوگوں کے مال دبا لینا، ذرا غصہ آیا تو گردنیں اڑا دینا، کئی سالوں تک جنگیں جاری ہیں، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں تھا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کلمہ پڑھایا تو وہ جیسے میں نے آپ کو ایک لفظ کہا، وہ باتوں کے غازی نہیں تھے، وہ کام کے غازی تھے. سرکار نے فرمایا اپنی برادری کو چھوڑ دو، کلمہ پڑھو، جو کلمہ پڑھے گا وہ تمہارا ہے، ورنہ سگا باپ بھی ہو تو تمہارا نہیں ہے. انہوں نے کہا لبیک رسول اللہ، ہم حاضر ہیں. برادریوں کو مخالف بنا لیا. یہاں آج جوان نبی کی اطاعت کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے جی، بیوی ناراض ہو جائے گی، دوست چھٹ جائیں گے، جاب نہیں ملے گی، فلاں ہو جائے گا، وسوسہ کا شکار. مولا علی کو دیکھیں، جب سرکار نے رشتہ داروں کو جمع کیا، ان کے سامنے مذہب اسلام کو پیش کیا اور فرمایا کلمہ پڑھو، کون میری بیعت کرتا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا. مولا علی کھڑے ہو گئے. ایک روایت کے مطابق 7 سال، ایک روایت کے مطابق 8، ایک روایت کے مطابق 10 سال عمر تھی، کھڑے ہو گئے. ہمارا کوئی بچہ ہو کہے گا پہلے ابو سے پوچھ لو، امی سے، وہ قوت فیصلہ نہیں رکھتا. مولا علی کھڑے ہو، میں بیعت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا بیٹھ جائے. پھر ترغیب دی، پھر کہا مجھ سے کون بیعت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. مولا علی کھڑے ہو گئے. سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ ترغیب دی، پھر پوچھا کون بیعت کرتا ہے؟ کوئی نہیں. مولا علی کھڑے ہوئے. سرکار نے فرمایا آگے آؤ، ان کو بیعت کر لیا. صدیق اکبر ایمان لائے، بی بی خدیجہ ایمان لائی سب سے پہلے، حضرت بلال غلاموں میں ایمان لے کر آئے. سب لوگ ناراض ہو گئے، کاروباری ڈیلز ختم ہو گئیں. پہلے جو محبت سے ملتے تھے غصے سے گھور کے چہرہ پھیر کر نکل جانے لگے. بھری دنیا میں تنہا ہو گئے، اجنبیت، لوگوں کے رویے بدل گئے. لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی. ہمارے نبی نے کہہ دیا تو بس نبی کے پیچھے جانا. ایسا تزکیہ کیا سرکار نے. پھر حکم ہوا 13 سال تک اس مشقتوں کو سہنے کے بعد سرکار نے فرمایا مدینے جاؤ، نکل جاؤ، ہجرت کرو. ہجرت واجب ہو گئی. جس مکے میں بچپن گزرا ہے، برادری ہے، بزنس ہے، باغات ہیں، مویشی ہیں، ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، سامان سے بھرے ہوئے گھر ہیں، لیکن کچھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ شور شرابہ ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا، چپ چاپ نکل جاؤ. سب چھوڑ کر مدینے آ گئے. سب چھوڑ دیا نبی کے نام پر. یہ تزکیہ نفس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان کا جب باطن پاکیزہ ہو جاتا ہے تو وہ دنیا پر آخرت کو فوقیت دیتا ہے. پھر جب مدینے آئے، انصار صحابہ نے پناہ دی. انصار صحابہ نے ایک مرکز پرووائڈ کیا. یا رسول اللہ آپ ادھر آ کے تبلیغ کریں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. اگر آپ پر کوئی تیر چلائے گا پہلے ہمارے سینوں پہ لگے گا، پھر آپ تک پہنچے گا. جب پہنچے سرکار نے صحابہ کرام سے، انصار صحابہ سے فرمایا ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بناؤ اور اپنا آدھا مال اس کو دے دو. تزکیہ نفس نہ ہوتا نا تو دنیا کا لالچ ہوتا، مال کا لالچ. نہیں جی ہم نہیں دیتے. فوراً آدھے آدھے مال دیے. بعض صحابہ نے لیے، بعض نے منع بھی کیا. یہ جو صحابہ کرام کے رویہ. پھر پہلے شراب حلال تھی، بہت سے پیتے تھے. جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، حضرت انس کہتے ہیں کہ اعلان ہوا، ایک نبی کے ندا دینے والے منادی نے اعلان کیا شراب حرام ہو گئی، شرابیں گھروں سے باہر نکال دو. کہتے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے جو مٹکوں میں شراب رکھی ہوئی تھی وہ لا کے باہر بہائی، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہ رہا ہو. پھر اس کے بعد نہیں شراب کو ہاتھ لگایا. پہلے گھریلو گدھے حلال تھے، صحابہ کرام کھاتے تھے. غزوہ خیبر فتح ہوا، صحابہ کرام نے وہاں کے گدھے پکڑے، کاٹے، ان کو چولہے پہ چڑھایا، ہنڈیاں ابل رہی ہیں. میرے آقا نے اعلان فرمایا اب میں تم پر گھریلو گدھوں کو حرام کرتا ہوں، کوئی نہیں کھائے گا. صحابہ کہتے ہیں بھری ہوئی ہانڈیاں ہیں، آگ جل رہی ہے، لذیذ کھانا تیار ہو رہا ہے، ہانڈیوں کو الٹ دیا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا آج تو بوٹی کھا لے اس کے بعد نہیں کھائیں گے. نو، نبی نے فرما دیا نا، ختم بات. سرکار نے چندہ مانگا، لاؤ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، غزووں کے لیے، جہاد کے لیے چندہ دو. دل کھول کر چندہ دیا. اصحاب صفہ اپنے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے رات دن علم سیکھا کرتے تھے. یہ تھا صحابہ کرام کا طرز زندگی. یہ ہے سرکار کی محبت کا ثبوت. یہ ہے اسٹینڈرڈ. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نمبر 1، سرکار نے فرمایا عقیدے بدل لو، تمہارے عقیدے خراب ہیں. صحابہ کرام نے کہا لبیک. آپ نے اور میں نے اپنے عقائد کے بارے میں غور کیا ہے کہ اس میں کتنا صحیح ہے اور کتنی اس میں ملاوٹ ہو گئی ہے. ہم اہل سنت ہیں، ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، الحمدللہ رب العالمین. جب میں مذہبی ماحول سے وابستہ ہوا، دین کی طرف آیا، تو میرے ذہن میں ایک جستجو تھی کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں کر رہے. مجھے قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے. میں نے اسٹڈی کی، محنت کی اس کے اوپر، اور نکھر کر ہمارا مذہب مسلک سامنے آیا قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ.
اور جہاں کوئی دلیل نہیں ملی ہم نے اس کو سائڈ میں کر دیا، بالکل ہم اپنے گھروں سے ختم کر دیا۔ 10 بیویوں کی کہانی ہمارے گھر میں پڑھی جاتی تھی، ہٹا دیا۔ مزار پہ آپ چادر چڑھاتے ہیں، پوچھا ہے کبھی آپس میں چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ کیا مردے کو فائدہ ہوتا ہے؟ کس شریعت نے کہا ہے کہ آپ کو چادر چڑھائیں؟ آل حضرت نے ایک چادر کے بعد دوسری چادر کو بیجا قرار دیا ہے۔ اس کا ایک بنیادی مقصد تھا، جب ہمارے اکابرین نے قبور کے اوپر کپڑا ڈالنے کی اجازت دی تھی، پتہ ہے میں کس لاجک کے تحت دی تھی؟ نہیں، ہم نے اس چیز کو بھی یہ نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ مذہب کا حصہ نہیں، چھوڑ دیا۔ آپ بھی پہلے سیکھیں کہ چادر منتیں مان رہے ہیں، میرے بچہ ہو گیا داتا صاحب کے چادر چڑھاؤں گا، بھائی کیوں؟ چادر کون سی عبادت ہے چڑھانا؟ بتاؤ تو صحیح، غور تو کریں نا۔ اب ہم میں رچ بس گئی ہیں نا چیزیں۔ بی بی فاطمہ کے نیاز ہوگی، گھر کے مرد نہیں کھائیں گے۔ کنڈوں کے نیاز ہوگی، کمرے میں رکھی ہوگی، مٹی کے کنڈوں کے اندر ہی ہوگی، دوسرے کمرے میں لے جا کے نہیں کھا سکتے، وہیں بیٹھ کے کھاؤ۔ کیوں ہم نے یہ چیزیں ایڈ کر دی ہیں؟ اس کا مطلب ہے بعض اوقات اصل چیز جائز ہوتی ہے، ایڈنگ اس میں ہو جاتی ہے۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تمہارے عقائد غلط ہیں، انہوں نے بدلے۔ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ نبی کی اطاعت میں اپنے عقائد پر غور کریں۔ تقدیر کا مسئلہ سیکھیں، پوچھیں، آج جا کر اپنے والد صاحب سے پوچھئے گا، دائرہ ادب میں رہ کر، والدہ سے، اپنے چچا سے، تایا سے، ماما سے، دادا سے، نانا سے پوچھیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی تقدیر ایسی ہے کہ نبی بھی دعا کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ دعا سے روک دیتا ہے، وہ تقدیر نہیں بدلتی؟ کون سی تقدیر ایسی ہے جو تدبیر اور دعا سے بدل جاتی ہے معلومات ہمیں، ہے ہمارے گھر والوں کو معلومات؟ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تقدیر کے مسئلے میں تذبذب میں ہیں ہم، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب نبی نے صحابہ کرام کے عقائد کا تزکیہ کیا ہے، آپ کو مجھے بھی اپنے عقائد کا تزکیہ کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ سیکھیں عقائد اسلام بما دلائل، عقائد اہل سنت بما دلائل، ان کی توضیح تشریح۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، بچے پوچھیں جی یہ نیاز اور فاتحہ میں کیا فرق ہے ابا جان بتائیے گا؟ اب ہم کہتے ہیں مردے کی فاتحہ ہو رہی ہے گھر میں، نیاز ہو رہی ہے، فرق معلوم نہیں، کیوں کرتے ہیں ہم نیاز؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صلاۃ السلام کیوں پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ ہاتھ باندھ کر اردو میں ہر جمعے کی نماز کے بعد؟ کیا سرکار نے پڑھا، صحابہ کرام نے؟ نہیں تو کیوں نہیں؟ اور ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کو جواب معلوم ہونا چاہیے۔ مزارات پہ کیوں جاتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ منت کیوں مان لیتے ہیں؟ منت شرعی کیا ہے اور منت عرفی کیا ہے، جو حقیقتاً منت نہیں ہے لیکن چلے ہمارے عرف میں رائج ہو گئی؟ یہ معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ کب آئیں گی؟ سیکھنے سے آئیں گی، تو یہ سیکھیں۔ دوسری چیز، جب دین کا نفاذ مشکل ہو گیا، اعلانیہ طور پر دین اسلام پر چلنا مشکل ہوا، سرکار نے فرمایا ہجرت کرو، چھوڑ دو اپنا گھر بار۔ اور جب سرکار نے فرمایا یہ خطائیں گناہ چھوڑ دو کیونکہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا، اب یہ نہیں کر سکتے، ختم۔ آپ اور میں تیار ہیں اس کے لیے، اس معیار کو پیش کرنے کے لیے؟ ہم پہ بھی ہجرت واجب ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بعد اوقات ہجرت کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کی طرف چلے جانا تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے، لیکن ہجرت معنوی بھی ہوتی ہے، گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانا۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو مہاجر کون ہے؟ رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع فرمایا، یعنی ہجرت کرے گناہوں سے نیکیوں کی طرف، گندہ ذہنی سے پاکیزہ ذہنی کی طرف، ماں بہن کی گالیاں بکنے سے پاکیزہ کلمات کی طرف، چرسی، موالی، زانی، گندے غلیظ دوست جو جہنم کی طرف آپ کو گھسیٹیں، آپ کے ذہن کو گندا کریں، کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی کے اوپر تبصرے کریں، ہجرت کریں، چھوڑیں اور پاکیزہ لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھیں۔ تیار ہیں ہم اس کے لیے؟ ذرا سوچیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے تیار ہیں؟ گندا ذہن، گندا سوچتا رہے گا نوجوان، غلیظ قسم کا تصور، زنا کا تصور، لڑکیوں کا تصور، یہ اس میں بعض اوقات غسل واجب کر بیٹھتا ہے وہ، اس لیے خواب بھی گندے گندے نظر آتے ہیں۔ بد نگاہی، رمضان کے اندر بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ پر گندی چیز دیکھ رہے تھے، غسل واجب ہو گیا، روزہ رہا کہ نہیں رہا؟ ارے یار تمہیں شرم نہیں آتی؟ حالت روزہ میں تم گندی چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں سے دوستیاں، گالی گلوچ، غلط قسم کا کاروبار کرنا، حرام کمانا، کیا ہم ان کی ہجرت کے لیے تیار ہیں؟ کیوں نہیں ہے ہمارے اندر وہ ہمت کہ ہم گناہ چھوڑ دیں اور اپنے نبی کے لیے ہجرت کر کے پاکیزہ زندگی کی طرف آئیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں تو ہم باتوں کے غازی ہیں، عمل کے غازی نہیں۔ صحابہ کے کرام کے طریقے پہ تو ہم نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا آدھا مال اپنے بھائیوں کو دے دو، انصار صحابہ سے فرمایا آدھا نہیں تو کچھ تو دے دیں، کسی اپنے سنی بھائی کو دیکھیں غریب ہے اس کی مدد کریں، اسے مالی سپورٹ فراہم کریں۔ ایسے اصحاب صفہ جو علم سیکھتے تھے سرکار کے صحابہ، سرکار صحابہ کرام کو ترغیب دیتے تھے ان کی مدد کریں۔
میں نے کہیں نہیں سنا کہ سرکار نے فرمایا حسان بن ثابت نے ہماری نعت پڑھی ہے، لاؤ بھی سب چندہ کرو، اس کو دے دو، یہ میں نے نہیں سنا۔ یہ ضرور سنا جو علم دین سیکھ رہے تھے ان کے لیے سرکار نے فرمایا روزانہ رات کو کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اپنے اصحاب صفہ میں سے ایک بھائی کو اپنے ساتھ لے جائے اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ جو رہ جاتا تھا سرکار فرماتے تھے آؤ میرے ساتھ آؤ، ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کچھ بھی نہیں ملتا تھا، وہ صحابہ بھوکے پیاسے سو جاتے سرکار کے لیے علم دین سیکھ رہے ہوتے تھے۔ ہم دینی مدارس میں کتنے پیسے دیتے ہیں؟ غور کریں، آپ میں سے کس نے زندگی میں ایک عالم بنایا ہے، ایک مفتی تیار کیا ہے؟ اگر آپ اور میں اہل سنت کے اداروں میں پڑھنے والے ایک ذہین اور غریب طالب علم کی کفالت کر لیں اور اس کو فنڈ فراہم کریں، ہو سکتا ہے کہ 8 سال بعد آپ کے پیسے سے، آپ کی محنت سے ایک عالم دین بن جائے جو سنت کی ترویج و ترقی میں مدد دے۔ سرکار نے ایک قائم کیا ادارہ جو باقاعدہ عمارتی طور پہ تو نہیں تھا علم دین سیکھنے کا، آپ نے کیا۔ جو ابھی میں نے اشارہ کیا تھا، ہماری مسجد کی کمیٹیوں کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ نہیں ہے۔ ناراض مت ہوئیے گا، مجھے نہیں پتا آپ کی یہاں کی سچویشن میں، جنرل ایک بات کہہ رہا ہوں، بڑی بڑی مساجد ہیں، ان کمیٹیوں سے بروز قیامت حساب و کتاب ہوگا۔ یاد رکھیں، مسجد تمہارے حوالے کی گئی تھی، تمہیں پتا تھا کہ مسجد کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ یہ صرف نمازوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نعت خوانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بیانات رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسجد کا مقصد یہ ہے کہ ایک مدرسہ بنے اور ترویج اور ترقی ہو علم دین کی، جو سرکار نے کیا۔ اس میں نماز بھی ہوئی، دیکھیں مسجد نبوی میں نماز بھی ہے، تبلیغ دین بھی ہے، قافلے آ رہے ہیں، انہیں تیار کر کے انہیں کہا جا رہا ہے اپنے علاقوں میں جاؤ تبلیغ دین کرو، اور وہاں مدرسہ قائم کیا سرکار نے فوراً، اور 100 صحابہ اور کم از کم 70 صحابہ تو رہتے ہی تھے اور وہ علم دین سیکھتے تھے۔ ہمارے اہل سنت کی مساجد اس سے خالی ہیں۔ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے جن کو آپ اپنا کہتے ہیں جی یہ دیگر مکاتب فکر کے ہیں، وہ جو مسجد بناتے ہیں اگلے دن ایک بورڈ لگ جاتا ہے مدرسے کا جس میں درس نظامی کی کلاسز ہوتی ہیں، ایک کلاس وہاں بٹھا دی جاتی ہے، لا کر 10 15 20 بچے ہوتے ہیں جو درس نظامی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو ہمارا بورڈ ہے اس کا نام ہے تنظیم المدارس، اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کا بورڈ ہے وفاق المدارس۔ سالانہ رپورٹ نکال کر دیکھیے کہ آپ کے تنظیم المدارس سے سالانہ کتنے عالم بنتے ہیں اور ان کے کتنے عالم بنتے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اور جو عالم بنتا ہے وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ کہاں جا کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں؟ ہم نعت خوانیاں کر کے خوش ہیں یہاں پر۔ فوج کے اندر تقریباً 98% انہی کے جگہ سے فارغ ہونے والے خطبہ لگتے ہیں، وہ جا کے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے مسلک کا کام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہر مسجد کے باہر ان کے دیکھیں بورڈ لگا ہوگا، ان کے بورڈ لگے ہوں گے بینر، درس حدیث، درس قرآن، تفہیم قرآن کورس، ہمارے لگے ہوں گے 11ویں 12ویں ختم قادریہ۔ بھائی یہ کریں، لیکن جو اصل صحابہ کرام نے کیا، سرکار نے کیا، وہ کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اتنا غیر اہم کیوں ہو گیا؟ کیوں نہیں کلاس سٹارٹ کرتے آپ کے یہاں پر؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، مجھے نہیں معلوم، ایسی بڑی بڑی مساجد کے اندر کلاسز ہونی چاہیے، فنڈ بھی مل جاتا ہے الحمدللہ، جب آپ کام کریں گے لوگ دیں گے، نوجوانوں کو تیار کریں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کا پورا روڈ میپ بنا کر دیتا ہوں۔ ہر سنی مسجد میں ایک مدرسہ قائم ہونا ضروری ہے جس میں درس نظامی ہو۔ انشاءاللہ 6 یا 8 سال بعد ہر مسجد سے ہمارے 10 12 15 عالم نکلیں گے تو لاکھوں علماء بنیں گے۔ اور ابھی میری جو زندگی گزری میں نے دیکھا ہے 23 سال 30 سال ہو گئے مسجدوں کو، 2 حافظ 4 حافظ، باقی بس ناظرہ پڑھا کے بچوں کو فارغ کر کے جی ماشاءاللہ مدرسہ ہے ناظرہ، عالم ایک بھی نہیں۔ نبی کی سنت کہاں گئی بھائی؟ اور پھر صحابہ کرام کو سرکار نے علم دین سیکھنے کا کہا، بس آخری بات میں ختم کر رہا ہوں، انہوں نے سیکھا، حکم مانا۔ آپ اور میں علم سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ علم سیکھنے کا کہہ دو تو ٹینشن چڑھ جاتا ہے، کون یہ تو داڑھی والوں کو کام ہے، جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں ان کا کام ہے۔ ارے نہیں بھائی، ہر شخص پہ ایک اسٹینڈرڈ کا علم سیکھنا تو لازم ہے، جس کو فرض علوم کہتے ہیں، یہ تو سب کے اوپر لازم۔ پھر اس کے بعد عالم بننے والا جو ہوتا ہے اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں، وہ آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہیں کوئی بات نہیں، لیکن میں تو کہتا ہوں وہ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ آپ عالم بن سکتے ہیں، آپ مفتی بن سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے، ہوا بنایا گیا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں۔ میں آپ کو آفر کرتا ہوں میری اکیڈمی میں آئے۔ میں نے سنڈے میں ایک اسکالر کورس رکھا ہے 8 سال کا، اونلی سنڈے کلاس ہوتی ہے 3 گھنٹے کی، 2 to 5، 2 پہ سٹارٹ 5 پہ ختم۔ پہلی کلاس میں نے سٹارٹ کی، اس کے الحمدللہ 4 سال کمپلیٹ ہو گئے، اب 5واں سال سٹارٹ ہو گئے، اور اس میں تقریباً 125 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور کمال یہ ہے کہ اس میں دینی طالب علم کا داخلہ منع ہے۔
صرف انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، جاب کرنے والے ہاؤس وائفس آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا. 5واں سال، پھر چوتھے سال میں، پھر تیسرا سال، دوسرا سال، پہلا سال، آ کر دیکھیں کتنی کوانٹٹی میں لوگ علم سیکھ رہے ہیں. کل یہ جب شہر کا ہمارا پڑھا لکھا نوجوان جو ایک مل کا مالک ہے، جو ایک انسٹیٹیوٹ کا مالک ہے، جو ایک ادارے کا مالک ہے، وہ عالم بن جائے گا، ایک ڈاکٹر عالم بنے گا، انجینئر عالم بنے گا، بزنس مین عالم بنے گا، آپ دیکھیں علم کتنا کس کس جگہ پہ پہنچے گا اور کیسے وہ اپنے مسلک کا دفاع کرے گا اور پروٹیکٹ کرے گا. تو پھر آپ بھی کر سکتے ہیں. خدا را آئیے اس طرف، اور جو نبی کریم نے بتایا اس پر عمل کریں. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، یہ بیٹھ کے کھانے کی عادت کو ختم کریں، کچھ کام کر کے دکھائیں، تب کام ہوگا. اگر آج آپ نے اپنے مسلک کو نہیں سنبھالا، اگر آج آپ نے حقیقی قربانی نہیں دی اور خالی عاشق رسول کھیلیں، تو مجھے کہ میں تجھے کہوں، نعرے لگائیں، کھائیں پیئیں چلے جائیں، یہ سرد مہری قائم رہی، آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے. آپ کو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ آپ نیچے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں تھوڑے سے اپر لیول پہ کام کرنے کا موقع دیا ہے. پورے ورلڈ سے تقریباً ہم سے کانٹیکٹ ہوتے ہیں. ابھی بھی میں، اگر آپ آخر میں دیکھنا چاہیں، 3000 سے اوپر میسج ہوگا جو میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا. جو کھلے ہوئے ہیں وہ تو اور ہزاروں کی تعداد میں. اور ملک، ایسے ایسے ملکوں سے ہمارے پاس میسج آتے ہیں کہ جو کبھی شاید آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں گے. نام میں نے بھی بعض اوقات پہلی دفعہ سنے. وہاں بھی مسلمان ہمارا پہنچا ہوا ہے. اور کیا حالت ہے اہل سنت کی، آپ تصور نہیں کر سکتے. کئی ہزار میل کے رقبے میں ایک عالم دین نہیں ہے جو لوگوں کو دینی مسائل بتائے. لوگ حرام کھا رہے ہیں، حرام زندگیاں گزار رہے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں، مسائل معلوم نہیں. 20 سال سے زنا ہو رہا ہے گھر کے اندر اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ زنا ہو رہا ہے. آپ میں سے کتنوں کے گھروں میں حرام ہو رہا ہوگا مسائل نہ سیکھنے کی بنا پر. جس دن آپ سیکھیں گے تو آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ تو ہم بھی غلط زندگی گزار رہے تھے. میں یقین سے کہتا ہوں ہمارے سامنے اتنے کیسز آئے ہیں. جب آپ علم سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اور وہ مسلک کبھی مضبوط نہیں ہو سکتا جس میں علماء نہ ہو، جس میں صحیح لیڈر نہ ہو. آپ کے پاس کتنے لیڈر ہیں مجھے بتاؤ ذرا، اور جو ہیں وہ عمر کے کس حصے میں ہیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کون ان کی جگہ لینے والے؟ آپ نے سوچا ہے کبھی سنجیدگی کے ساتھ کون رہنمائی کرے گا؟ جب نہیں کرے گا تو آپ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنائیں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، آپ کو بھی گمراہ کریں گے. آپ اپنی اگلی نسلوں کے لیے کیا کر رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا. اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی علم سیکھیں، اپنی زندگی کو ویسا بنائیں جیسا آپ کے نبی نے اور اللہ نے چاہا ہے. عشق رسول کا وہ اسٹینڈرڈ رکھے جو اللہ اس کے رسول نے اسٹینڈرڈ بنایا ہے، اپنا بنایا ہوا نہیں. کہ بھائی کھایا پیا، نعت خوانی میں تھوڑا نماز پڑھ لی، وہ بھی 5 وقت نہیں، کبھی موڈ ہوا پڑھ لی ورنہ نہیں پڑھی، قرآن چھوڑ دیا، احکام سیکھنا چھوڑ دیے. لیکن ہم ہیں عاشق رسول. بھائی عاشق رسول کی تعریف سیکھو یار، حقیقی عشق حاصل کرنے کی طرف آئیں تو پھر آپ قیمتی بنیں گے. یہ ہمارا پیغام ہے آپ کو. اور آخری بس بات، یہ نعرہ ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں مزہ نہیں آیا، موت قبول نہیں ہے. غلامی رسول میں تو یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں عالم اور مفتی بننا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک سے تمام لڑکیوں کے کانٹیکٹس ڈیلیٹ کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں صرف اچھی صحبت اختیار کرنا ہی قبول ہے. یہ نعرہ بھی لگائیں. ہماری بہنیں بھی نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں برقع پہننا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں قصائی سے، دودھ والے سے، درزی سے، سبزی والے سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نامحرم کزنز کو سامنے بٹھا کر بے پردہ باتیں کرنا، حرام باتیں کرنا، یہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں شوہر کی اطاعت کرنا بھی قبول ہے. تب ہمارا معاشرہ وہ رنگ پیدا کرے گا، وہ رنگ دکھائے گا جو زمانے رسول کا رنگ تھا. ورنہ ایک جسم رہے گا، ڈھانچہ ہوگا، روح ختم ہو جائے گی. اور جب روح نہ ہو تو خالی جسم کچھ بھی نہیں کر سکتا. خدا را ہماری باتوں کا برا نہ مانے. جو آپ کو سمجھایا یہ روح ہے، مغز ہے، نہیں مانیں گے آپ کی مرضی ہے. ہم تک تو فقط پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ. ہر نبی نے ایسا فرمایا، ہم تک تو فقط پیغام پہنچا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. نہ مانے آپ ہماری بات. اس انجام تک تو پہنچ گئے جو میں دیکھ رہا ہوں اہل سنت، اس انجام تک ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ تیری مسجد، یہ میری مسجد، یہ تیرا آستانہ، یہ میرا آستانہ، یہ تیرا پیر، یہ میرا پیر، یہ میرا مفتی، یہ تیرا مفتی، یہ میرا ادارہ، یہ تیرا ادارہ، یہ میری تنظیم، یہ تیری تنظیم. میرے حلقے کے اندر اپنے پیر کا نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا، صرف میرا پیر چلے گا. یہاں پر دوسرا کہے گا تو اپنے پیر کا نام میرے آستانے کے پاس نہیں لے گا، میرے پیر کا نام چلے گا. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جب آپ علم سیکھیں گے تو شعور بیدار ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کر اہل سنت نے اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے. وسعت قلبی کی ضرورت ہے.
آپ کے نبی نے فرمایا تمام مومن ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کا ایک حصے میں درد ہو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا مومن آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم کرتے ہیں؟ نہیں۔ میرے پیر کو کچھ نہیں کہنا، دوسرے کے پیر کو ماں بہن کی گالیاں بکو، تمہاری مرضی ہے۔ جس مفتی صاحب سے عالم سے میں عقیدت رکھتا ہوں اسے کچھ کہا تو تیری ناک توڑ دوں گا، دوسرے کو گالی بھی بکو فیس بک پہ بیٹھ کر، ہمیں کیا، کرتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک جسم ہے، ہم اس پر بھی تھوڑا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری کوئی بات اگر آپ کو بری لگ گئی ہو، آپ ہرٹ ہوئے ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو باتیں میں نے عرض کی اس پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ اب ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے، خدا را اس انقلاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اب گھر بار بھی چلے گا، کاروبار چلے گا، نوکری چلے گی، سب ہوگا، لیکن مسلک کا بڑا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم رسومات میں خالی رہے اور حقیقت کی طرف، روح کی طرف نہیں آئے تو پھر ہمارا مسلک کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ شاید پچھتانے کا بھی ٹائم نہ ملے، نسلیں برباد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔